ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اما بعد، قابل صد احترام ذمہ داران جامعہ و اساتذہ جامعہ اور طلباء اور باہر سے آئے ہوئے معزز مہمان، جامعہ محمدیہ رائے درخت کی ایک اپنی تاریخ ہے. سب سے پہلے اس جامعہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. اب غزنوی آپ کو کیوں کہا گیا؟ شاید آپ نے کسی سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولانا سید اسماعیل صاحب کے ساتھ غزنوی بھی کبھی لگایا گیا ہو، کسی نے نہیں سنا ہوگا شاید آپ نے، کیونکہ آپ مدرسے غزنویہ امرتسر کے فارغ تھے. کہاں کے؟ مدرسے غزنویہ امرتسر کے فارغ تھے، اور 1919 سے لے کر 1923 تک ہندوستان میں ایک تحریک پیدا ہوئی، شدھی سنگٹھن تحریک، یعنی مسلمانوں کو پھر سے ہندو بنانا. یہ اس تحریک کا مقصد تھا، اور اس کے لیے ہزاروں جو ہندو مت کے جو دعا تھے یہ آگرہ وغیرہ کے علاقے میں پھیل گئے، اور تقریباً یعنی کئی لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے ہندو بنایا. تو اس زمانے میں مدرسہ غزنویہ نے اپنے کچھ ہونہار فارغین کو آگرہ روانہ کیا. آگرہ، فیض آباد، اور آج جہاں پر رام جنم بھومی ہے، تو یہ تمام علاقوں میں انہوں نے گھوم پھر کر کئی لاکھ لوگوں کو پھر سے انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور الحمدللہ ان کی محنتوں کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس شدھی سنگٹھن تحریک کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا، اور جتنے بھی مسلمان جو کہ پھر سے ہندو ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو پھر سے اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام کی ہدایت عطا فرمائی. اور اللہ رب العالمین نے جن سے اس زمانے میں کام لیا ان میں سے ایک تھے ہمارے حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس جامعہ کے بانی اور ہمارے جناب سید امیر حمزہ صاحب کے دادا تھے. اور انہوں نے اس زمانے میں جو کام وہاں پر کیا، کیونکہ ایک تحریک وہ لے کر اٹھے تھے اور لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے، اعمال درست کرنے کے لیے، تو چنانچہ اس کے بعد وہ یہاں پر تشریف لائے. اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ بھئی کچھ اس طرح کے غلط لوگ سرسی میں آئے ہوئے ہیں، اور آ کر وہاں پر جماعت اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو وہاں بھی پہنچے، وہاں بھی انہوں نے مناظرے کیے، اور پھر ان کو وہاں سے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور یہ سارے کے سارے فتنے انہوں نے ختم کیا. اور ان کے جو والد تھے حضرت سید سرمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام انہوں نے خود بدل دیا تھا، سید عبداللہ انہوں نے نام کیا تھا. تو اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت الفردوس اعلیٰ علین میں مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علین میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا کرے۔ تو انہوں نے اور حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مل کر انہوں نے جو کتاب و سنت کا کام کیا، تو الحمدللہ اسی تحریک کے نتیجے میں یہ جامعہ محمدیہ رائے درگ 1926 میں انہوں نے قائم کیا، اور 1926 سے لے کر 1937 تک یہ کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ اس میں 1938 میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی عمری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آئے، اور ان کے بعد انہوں نے سب سے پہلے درس نظامی یہاں پر شروع کیا مولانا سید اسماعیل صاحب بانی جامعہ کی ہدایت پر، اور اس کے بعد پھر یہاں سے علماء و دعات کی فراغت شروع ہوئی، اور سب سے پہلی جو فراغت ہوئی 1947 میں، سب سے پہلی جو فراغت یہاں سے ہوئی 1947 میں، اور تقریباً 10-12 طلباء یہاں پر جو کہ جن کے ذریت آج بھی مولانا عطا اللہ صاحب ہری ہری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح مولانا فیض اللہ صاحب ہری ہری رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے جو ہے جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے اس وقت کے جامعہ کے فارغین میں سے تھے۔ تو اور اس کے بعد پھر ایک تحریک جو کہ الحمدللہ یہاں سے اصلاح عقائد کی جو تحریک اٹھی، تو اس کے بعد پھیلتی گئی، اور اللہ رب العالمین نے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو، کیسے خاندان کے لوگوں کو اس مدرسے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو کڑپا ضلع ہے، کڑپے ضلع میں آج سے 40 سال پہلے اہل حدیث کس کو کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی یہ لفظ بھی لوگوں کے کانوں میں نہیں پڑا تھا۔ ہمارے جو والد تھے یہ اس زمانے میں یہ عرس کرتے تھے، ملیالی ماں پہ یہ قبر کا عرس کرتے تھے، اور وہ درگاہ آج بھی مشہور ہے، لوگ وہاں پر عرس کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور میرا جو حقیقی ماموں ہے اس کا نام ہے اقبال آزاد قوال، اور اس قوال کا جو استاد تھا تو وہ اسماعیل آزاد قوال، جس سے کئی گانے مشہور ہیں، جو کہ بعض فلموں میں بھی لیے گئے کہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے، معروف گانا ہے۔ تو وہ میرا جو ماموں تھا تو یہ اس قوال کا شاگرد تھا، اور میں اس ماموں کا بھانجا ہوں۔ یعنی آج سے 40-50 سال پہلے پورے کڑپے ضلع میں اہل حدیث کس چڑیا کا نام ہے کوئی نہیں جانتا تھا، اور لوگ یہاں کڑپے میں ایک مسجد تھی، اور وہ جو اہل حدیث بھی تھے تو وہ تقریباً احناف سے بدتر ہو گئے تھے، اور لوگ ان کو اہل حدیث بھی نہیں کہتے تھے بلکہ وہابی، اور یہ لوگ بھی جو وہابیت کا جو جرم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں بھائی ہم تو حنفی ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر میرے والد صاحب نے مجھے داخلہ دلایا، اور وہ بھی شوق سے نہیں بھائی مسٹک، یعنی غلطی سے یہ میرا یہاں پر داخلہ ہوا یہ تھا کہ مولانا سید محمد اسماعیل صاحب کے ایک بھائی تھے، ان کے ایک بھائی تو حقیقی جو ایک ماں کے اور ایک باپ کے تھے، مولانا اسماعیل صاحب اور مولانا عبدالعزیز صاحب، جو کہ مولانا ابوالکلام احمد ندوی کے والد ہیں۔ تو یہ دونوں حقیقی ماں باپ کے بچے تھے، اور یہ مولانا کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا سید شاہ عبد الرحیم صاحب عمری، تو وہ ان کی ماں الگ تھی۔ تو میں 8 سال کا تھا، پلی دلّی کی مسجد میں حافظ ناظم علی صاحب کے پاس قرآن پڑھتا تھا، اور مسجد میں بیٹھ کر میں قرآن پڑھ رہا تھا، وہ اپنے مدرسے کے لیے، حالانکہ
مولانا اسماعیل صاحب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی بھی جامعہ کا کوئی کیا ہے انہوں نے خدمت انجام نہیں دی، بلکہ انہوں نے خود اپنا ایک مدرسہ کھول لیا تھا، اور اس مدرسے کے چندے کے لیے وہ وہاں پر آئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے قرآن پڑھتا ہوا دیکھا، دیکھ کر کہا کہ بیٹے تمہارے والد کون ہیں، بلا کر لے کر آئے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں جا کر ہمارے والد صاحب کو بلا کر لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ اچھا ہے، اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو ایک عالم بنائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جامعہ دارالسلام عمر آباد کا انہوں نے بتا دیا کہ ان کو وہاں پر کیا ہے بھیجیں۔ تو اس وقت مولانا محمد امین صاحب اس وقت ناظم تھے، تو ان کو خط لکھا کہ بھئی میرا بچہ ہے اور وہ مدرسے میں اسے قرآن پڑھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچے کی عمر 12 سال ہو اور اس سے پہلے ہم داخلہ نہیں دیں۔ اور اتفاق سے میری جو عمر تھی اس وقت 8 سال کی تھی، اور میں وہاں پر جامعہ دارالسلام عمر آباد نہیں جا سکتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر نہیں گیا، الحمدللہ۔ کیونکہ اگر میں جامعہ دارالسلام جاتا تو حنفی بن کر جاتا، حنفی بن کر آتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اتفاق سے ایک ہمارے حافظ ناظم علی صاحب کسی کام سے ادھر رائے درگ آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا بچوں کو، دیکھا کہ کچھ پڑھ رہے تھے، پوچھا کون سے مدرسے میں، کہا یہ مدرسے میں۔ تو انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی یہ کس جماعت کا ہے، کیا ہے، کچھ اس زمانے میں جماعتوں کا نام نہیں تھا، کیونکہ کوئی تبلیغی جماعت نہیں تھی اس وقت، اور اس طرح کے کوئی ایک مسلمان بس، اس کے علاوہ کوئی جماعت کا کوئی نام پوچھنے والا بھی نہیں تھا اور کوئی معروف بھی نہیں تھا۔ تو میرے والد صاحب کو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک مدرسہ ہے، تو آپ لے جا کر داخل کریں۔ تو اس وقت میرے والد صاحب مجھے لے کر یہاں رائے درگ آئے۔ تو اس وقت مولانا سید عباس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے۔ تو ان سے ملاقات کی، اور پھر مولانا سید محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیا، اور تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جو علاقہ ہے، تو اس وقت ہم لوگ پلندلے میں رہتے تھے۔ پلندلہ جو شہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر راجشیکھر ریڈی کا گاؤں ہے، اور جگن موہن ریڈی جو وہیں کے رہنے والے ہیں، تو یہ معروف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی یعنی یہ خونریز علاقہ ہے، یعنی یہ علاقہ ہمیشہ روزانہ 2-4 میڈر تو یہاں سے ہوتے ہی رہتے ہیں، تو چلو اس بچے کو یہاں سے لیتے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں جامعہ میں پڑھنا شروع کیا۔ تو 2-4 سال کے بعد جناب عبدالوحید صاحب چیئرمین ہندوپور کے، عبد الوحید صاحب جو چیئرمین تھے، تو یہ ہندوپور کے میونسپالٹی کے سب سے پہلے، وہ ہندوستان کے آزادی کے بعد سب سے پہلے چیئرمین تھے۔ اور وہ کون ہیں؟ یہ ہمارے جو سید امیر حمزہ صاحب ہیں، ان کے بڑے سسر ہیں۔ تو وہ ایک وقت مدرسے کے سالانہ جلسے کی صدارت کے لیے وہ آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے میری تقریر سن کر کہا کہ یہ بچہ کہاں کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ پلندلے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا پلیوندلے سے آیا ہوں، پلیوندلے سے۔ اور انہوں نے میری تقریر سن کر کہا کہ انشاءاللہ یہ بچہ کچھ کام کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی زبان میں برکت دی، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پر کچھ کام لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے فضل کمال کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کمال ہے۔ میرے محترم دوستو، اور اس کے بعد الحمدللہ جب ہم لوگوں نے وہاں پر کام شروع کیا دعوت و تبلیغ کا، تو یہ دعوت و تبلیغ کتاب و سنت کا جو صحیح علم ہے ہم کو جو ملا ہے، یہ جامعہ محمدیہ رائے درگ کا تحفہ ہے، یہ جامعہ محمدیہ رائے درگ کا تحفہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا اخلاص اور کتاب و سنت سے اتنی محبت آپ کو کسی دوسرے جامعہ میں نہیں مل سکتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مدرسہ سب سے اچھا ہے،
سب سے زیادہ اس میں سہولتیں ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ کہ اس زمانے میں اگرچہ کہ مدرسے میں بہت اچھی خوراک نہیں ملتی تھی، بہت اچھا رہنا نہیں تھا، لیکن یہ کہ جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں، جو صحیح عقیدہ ہے اور جو ہدایت کا جو پہلو ہے، تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو توحید کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس جامعہ سے ہم کو عطا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے ایک بندے کو بھی ہدایت عطا کیا تو سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے ان تمام چیزوں سے تمہارے حق میں بہتر ہو، یعنی سورج پوری دنیا پوری زمین پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ اس کی روشنی بھیجتا ہے، ان تمام چیزوں پر چمکتا ہے۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر خرید کر خرچ کی جائیں تو جتنا پیسہ روپیہ بن سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کو بھی تمہارے ذریعے سے اگر وہ مشرک تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں سے موحد بنا دیا، توحید کی تعلیم کو اس نے قبول کر لیا اور وہ کتاب و سنت کا عامل ہو گیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ اجر عظیم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا۔ اور مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے جو نیک بندے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نکالے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام لیا ہے۔ تو میں لیکن یہ بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب و سنت کی جو تحریک جسے مولانا سید اسماعیل صاحب رحمہ اللہ نے یہاں سے اسے روشن کیا تھا، تو اطراف اکناف سے کئی پروانے آئے اور اس جگہ پر گئے، اپنے اپنی جگہ پر انہوں نے وہاں پر توحید کی تعلیم کی دعوت دی، توحید کی طرف کتاب و سنت کی طرف بلایا۔ اور آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کڑپا ضلع میں کئی دوسرے مدرسوں کے فارغین موجود ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کتاب و سنت کی تحریک ہم نے یہاں پر شروع کی، سوائے جامعہ محمدیہ رائے گروپ کے فارغین کے علاوہ، یا جو وہ لوگ جو کہ جامعہ سلفیہ بنارس یہاں سے پڑھنے کے بعد جامعہ سلفیہ گئے، تو ان کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کتاب و سنت کی جو تحریک ہے اس پورے ضلع کے اندر اس نے شروع کی ہے۔ اور آج الحمدللہ پورے کڑپے ضلع میں، اب تو 2-3 ضلع ہو گئے ہیں، تو جو رائے چوٹی کو بھی ایک ضلع بنا دیا گیا ہے، تو ان دونوں ضلعوں میں الحمدللہ کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے وہ گھر گھر تک پہنچی ہے، اور کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جہاں کے الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث کے کچھ لوگ موجود نہ ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اسی مدرسے کا فیض ہے کہ آج ہم کو کتاب و سنت کی تعلیم ملی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مدرسے کو جن لوگوں نے قائم کیا اور ان کے بعد جن جن لوگوں نے چلایا، اس میں حضرت مولانا محمد عباس صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے امیر بھائی وغیرہ جتنے بھی جو ہیں جو چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے یہ جو کتاب و سنت کی تعلیم جو عام کرنے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں، اس میں سے کچھ چلے گئے، اس میں حضرت مولانا سید عباس صاحب رحمہ اللہ اور جناب سید عبداللہ صاحب، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں ان میں حضرت مولانا عبد الغنی صاحب سیفی عمری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب عمری رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت مولانا عبد الباسط صاحب جامعی ریاضی رحمہ اللہ۔ تو یہ سارے کے سارے جو اساتذہ تھے، تو یہ جماعت کے فاؤنڈر ہی نہیں بلکہ اسی جامعہ سے وہ نکلے تھے، اور انہوں نے اب اس کتاب و سنت کی جو تعلیم تھی اس کو گھر گھر انہوں نے پھیلایا، اور حضرت مولانا
عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آندھرا پردیش کا کوئی قریہ نہیں جہاں کے مولانا گھوم پھر کر وہاں تک نہ پہنچے ہوں اور وہاں پر کتاب و سنت کا انہوں نے چاہے پیغام نہیں پہنچایا. تو میرے عزیز بچوں، جو آپ اس جامعہ میں پڑھ رہے ہیں تو بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ کہ الحمدللہ آپ اس ایک ایسے مدرسے میں جمع ہیں جو کہ صرف کتاب و سنت کی تعلیم آپ کو دیتا ہے اور آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب و سنت کی باتیں امت کو بتائی، تو آج وہ امت وہ کتاب و سنت کی تعلیم اس جامعہ سے آپ کو ملتی ہے. الحمدللہ یہاں پر سینکڑوں ایسے بچے ہیں اور ہمارے پردوٹول کے بھی بہت سارے بچے ہیں، کلکت کے بھی بچے ہیں. پردوٹول کے بچوں میں کچھ بچے ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کے جو بزرگ تھے 40-50 سال تک انہوں نے شراب بکائی، شراب، اور آج اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق عطا فرمائی، ان کے نواسوں کو، کہ آج وہ مولوی بننے کے لیے حافظ قرآن بنے ہیں اور ایک پھر عالم بننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ کا جو کام ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس تحریک کو آگے بڑھائیں. جو تحریک مولانا سید اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الغنی صاحب سیفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ، جو اس تحریک کو لے کر آگے بڑھے تھے، آپ اس کو لے کر آگے بڑھے اور آپ جس جگہ بھی جائیں کتاب و سنت کی تعلیم کو آپ پیش کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لوگوں کو پیدا کرے. آپ کتاب و سنت کی تعلیم کو لے کر آپ اٹھے تو اللہ تعالیٰ پورے ایک مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پردوٹول میں جماعت اہل حدیث 30 سال پہلے قائم نہیں تھی. 30 سال پہلے جماعت اہل حدیث کو کوئی نہیں جانتا. تو 1996 میں میں کویت گیا، پھر پہلی مرتبہ جب آیا تو میں نے مسجد اہل حدیث کی بنیاد رکھی. یعنی میرے گوشے خیال میں بھی یہ نہیں گیا تھا کہ یہاں پر اتنی بڑی جماعت تیار ہو جائے، لیکن الحمدللہ صرف 25 سال کے اندر الحمدللہ کرنول کے بعد سب سے بڑی جماعت پردوٹول میں تیار ہوئی. کرنول کے بعد کرنول میں تقریباً 250 سال سے جماعت ہے، 250 سال سے جماعت ہے، اور یہاں صرف 25 سال کے اندر الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت. اور آپ جا کر دیکھیں آج بھی تو ہمارے پردوٹول کے بہت سارے طلباء بھی ہیں اور بہت سارے اساتذہ بھی ہیں. تو اور اس کا اثر اتنا ہو گیا کہ اتنے اہل حدیث ہو گئے ہیں کہ ہر گھر میں ایک دو اہل حدیث ضرور ہیں. اور آپ حنفیوں کے مسجد میں بھی آپ چلے جائیں تو آمین ایسے ہی بولتے ہیں جیسا کہ اہل حدیث مسجد میں بولتے ہیں. کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے کیونکہ ان کے گھروں میں بھی خود ایک دو اہل حدیث موجود ہیں. تو میرے عزیز بچوں اور میرے بھائیوں، تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ جو اسپرٹ ہے کتاب و سنت کی دعوت کی اسپرٹ طاقت، آپ اس کو لے کر آگے بڑھے. اور الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کے خطابات سنے. الحمدللہ تمام کا جو مواد تھا کتاب و سنت سے، مواد بہترین ہے سب کا. کسی کے تعلق سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا مواد نہیں ہے. مواد میں ماشاءاللہ سارے مقررین جنہوں نے بھی کیا سب کا مواد بہت بہترین تھا. اب انداز خطابت میں کسی کا کچھ کم کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ الحمدللہ یہ اساتذہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے کتاب و سنت آپ کو سکھایا اور الحمدللہ آپ کی زبانوں سے بھی الحمدللہ آج وہی کتاب و سنت کی باتیں نکل رہی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس جامعہ کو اور اس جامعہ کے خدمت کرنے والے اساتذہ اور اس کے منتظمین اور اس جامعہ کے جتنے بھی سرپرست ہیں اور جتنے بھی اساتذہ ہیں اور جتنے بھی یہاں پر پڑھنے والے ہیں اور جو بھی ان کے مربیان ہیں اور جو بھی اس کی خدمت کرنے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان تمام کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو یہ معزز طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بنائے اور باعمل عالم دین بنائے، اور اللہ تعالیٰ اسلاف کے نقش قدم پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلاف کے نقش قدم پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان سے کتاب و سنت کی اللہ رب العالمین خدمت لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ صدر اجلاس ہمارے سامنے جامعہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں جامعہ کا جو عظیم کردار ہے اس کو بڑی ہی واضح انداز میں کھلے لفظوں میں